بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تیسرا پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 253۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ ترجمہ: یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ نے، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے، اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالی تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے پیچھے آئے بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا، اور اگر چاہتا اللہ تعالی تو نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اللہ تعالی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت میں اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا، کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا، لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مظہر اتم ہے تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ کی۔ جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء اور رسول کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے تھے، وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے، اور ان کے علاوہ ایسے بے شمار مراتب اور ان گنت معجزات بخشے جن میں کوئی نبی، کوئی رسول ہم سری تو کیا محض شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کائنات زمینی اور آسمانی کے لیے نبی بنایا گیا، محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ ابد تک کے لیے۔ قرآن جیسی کتاب ارزانی فرمائی، رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا، ختم نبوت و رسالت کا تاج زیب سر فرمایا، کسی کو صفی، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم اور کسی کو روح فرمایا، لیکن کائنات کے آخری سہارے کو صفوت، خلت، کلام وغیرہ کے علاوہ محبوبیت کی خلت فاخرہ بخشی۔ مفسرین کرام نے تصریح کی ہے کہ رفع بعضهم درجات سے حضور کریم محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر یوں فضیلت نہ دو کہ اس سے دوسرے نبی کی معاذ اللہ تحقیر ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی تصریح فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر رسول اپنوں اور بیگانوں کی افراط و تفرید کا نشانہ بن کر رہ گیا تھا۔ نصارہ نے انہیں خدا کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور یہود انہیں ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے ان کا نام لیا اور ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر ان کی الوہیت کا بطلان کر دیا، اور ایدناہ بروح القدس فرما کر یہود کے الزام تراشیوں کا رد کر دیا کہ وہ تو صاحب آیات بینات نبی ہے، جس کی تائید کے لیے ہم نے روح القدس جبریل امین علیہ السلام کو مقرر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے۔ اگر انسان اس آیت میں کما حقہ تعامل نہ کرے تو وہ آسانی سے اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے اپنے بس میں کچھ نہیں۔ ایک غیر مرئی قوت، اسے تقدیر کہہ لیجئے، کہ ہاتھ میں یہ کھلونا ہے، اس کا کوئی اچھا یا برا فعل، اس کی ہر شائستہ اور ناشائستہ حرکت اس کے اپنے ارادے سے سرزد نہیں ہوتی بلکہ اس سے جبرن کرائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ذرا غور و فکر کی زحمت گوارا کریں گے تو آیت کے الفاظ ہی آپ کی اس غلط فہمی کو دور کر دیں گے۔
اختلافو، وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، فمنہم من آمنا، ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا، ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض نے کفر اختیار کیا۔ یہ تینوں فعل بغیر فاعل کے ارادے اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں جن پر جبر کا قانون چل سکتا ہے، بلکہ ان کا تعلق ذہن اور قلب سے ہے۔ اب مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فکر کی صلاحیت بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی، پھر انبیاء کے ذریعے اس پر ہدایت کا راستہ روشن اور واضح کر دیا، لیکن اسے صرف سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں فرمایا، بلکہ اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا گمراہی کی راہ پر۔ بعض لوگوں نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی سے راہ راست اختیار کی، اور بعض نے نفسانی شہوات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی کو قربان کر دیا۔ ولو شاء اللہ مقتتلوا سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی زبردست اور ہمہ گیر ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے، وہ اس سے یہ آزادی سلب کر کے اسے صرف راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے، اور اس طرح اختلاف کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ حق و باطل کی یہ آویزش جاری رہے، ہر شخص اپنی مرضی سے حق و باطل میں سے جسے چاہے اختیار کرے۔ یہاں پر تیسرے پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔